بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 200، آیت نمبر ہے 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما وإلیہ المصیر۔ وقالت الیہود، کہا یہودیوں نے، والنصارى اور عیسائیوں نے، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ اور اللہ کے چہیتے ہیں۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیں، فلم یعذبکم بذنوبکم، اگر تم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے چہیتے ہو تو پھر اللہ نے تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیوں کیا؟ بل انتم، بلکہ تم، بشر، انسان ہو، ممن خلق، جو اس نے پیدا کیا ہے، یغفر لمن یشاء، وہ معاف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور ویعذب من یشاء، اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وما بینہما، جو کچھ اس کے درمیان ہے، والیہ المصیر، اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ وقالت الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کو مشترکہ خطاب ہے۔ ہم قرآن مجید کو پڑھیں تو قرآن مجید میں ایک بات بالکل واضح ہے، جو بھی آدمی یا جو بھی قوم شرک کرتی ہے نا، شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے، پھر اس کی جہالت کی، اس کی گمراہی کی کوئی حد باقی نہیں رہتی، وہ تباہی اور بربادی کے آخری حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، صرف گمراہ نہیں ہے، دور کی گمراہی، بہت دور نکل جاتا ہے گمراہی میں۔ مشرک بندہ ہر لحاظ سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ نے قرآن میں مثال دے کر فرمایا، جو بندہ شرک کرتا ہے ایسے کیا جیسے آسمان سے گر گیا، اب اسے پرندے اچک لے جائیں، وہ کہیں دور دراز گہری کھائی میں گر جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب یہاں شرک کی ایک نحوست یہ تھی کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب دیکھو نا، انتہائی کو نہیں جہالت کی، جو بھی منہ میں آئے، زبان میں آئے، بندہ کہہ دے، بس کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پہلے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انبیاء اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، پھر آہستہ آہستہ عقیدہ یہ بنا لیا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور نہ صرف بیٹے، وَأَحِبَّاءُ، چہیتے بیٹے، ایک ہوتی ہے اولاد، ایک ہوتی ہے چہیتی اولاد۔ کہنے لگے ہم اللہ کے وہ بیٹے ہیں جو چہیتے ہیں اللہ کے، مطلب جس طرح باپ اپنی جو چہیتا بیٹا ہوتا ہے اس کو سزا نہیں دیتا، اسے مارتا نہیں ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ بھی ہمارا ایسے ہی خیال رکھتا ہے، ہم اللہ کے چہیتے بیٹے ہیں۔ تو یہ گمراہی ہوتی ہے انسان کی، جب انسان مشرک بن جائے، عقل پہ پردہ آ جائے، پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس کے دعوے کا جواب یہ دیا، فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اگر چہتے ہو تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ بندر کیوں بنایا اللہ نے؟ طور سینا پہاڑ تمہارے سر پہ کیوں کھڑا کر دیا؟ اور چہیتی اولاد کو تو بندہ مارتا ہی نہیں ہے، تمہیں اللہ نے مار کیوں ماری ہے؟ اس کا مطلب تم اللہ کے چہتے نہیں ہو۔
امت محمدیہ میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے، اور وہ بھی اس دھوکے کا شکار، جس طرح یہودی اور عیسائی دھوکے کا شکار ہو گئے نا، ہمیں عذاب نہیں ہوگا، ہم اللہ کے چہتے ہیں۔ آج کا مسلمان بھی دھوکے کا شکار ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا، نبی پاک کا امتی ہوں، آپ کی سفارش ہو جائے گی، بس میں تو کامیاب ہوں۔ نماز روزے کی پرواہ نہیں ہے، بس نبی پاک کی سفارش ہو جانی ہے، یا کسی بڑے بزرگ کی ہستی کی بیعت کر لو، عمل کی ضرورت نہیں ہے، مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، سالہ سال ہو گئے مسجد میں بندہ آتا نہیں ہے، اور مسجد میں کیوں نہیں جاتا؟ میں فلاں کا بیعت ہو گیا ہوں، اب مجھے عمل کی ضرورت نہیں ہے، اب میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ مشرک ہے نا، تو جہالت کی پھر انتہا نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں اللہ عذاب کیوں دیتا ہے؟ بل انتم بشر، بلکہ تم بشر ہو۔ انسان کو بشر کہا جاتا ہے، بشر اس لیے، بشر کا مطلب ہوتا ہے جتنے انسانوں کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں نا، ان کی یہ چمڑی نظر نہیں آتی، چمڑی کے اوپر بال ہوتے ہیں۔ بشر کا معنی یہ چمڑی ہے، یعنی ایسی چمڑی جو نظر آنے والی ہے۔ بل انتم بشر، بلکہ تم بشر یعنی انسان ہو، وہ انسان جن کی چمڑی نظر آتی ہے۔ ممن خلق، جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ کی چاہت سے معافی ملے گی اور عذاب بھی اللہ کے حکم سے ہی ملے گا۔ اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، وہ اعمال بھی دیکھتا ہے، کسی کی چھوٹی سی نیکی اللہ کو قبول ہو جاتی ہے، کسی زانیہ کا کتے کے بچے کو پانی پلانا اللہ کو قبول ہو گیا، بات تو ہے قبولیت کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ ساری عمر نیکیاں کرتا ہے، آخری عمر جا کے گناہ شروع کر دیتا ہے، اس کی موت آ جاتی ہے گناہ پہ۔ ایک بندہ ساری عمر گناہ کرتا ہے، آخری عمر نیکیاں کرتا ہے، نیکی بھی موت آ جاتی ہے۔ تو بات تو قبولیت کی ہے، آخری عمر کی نیکیاں قبول ہو جائیں، زندگی کی کوئی نیکی قبول ہو جائے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ پکڑنے پہ آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے، صرف ایک جملہ، اور ایسا جملہ نکالتا ہے کہ اسے خود پرواہ نہیں میں نے کیا نکالا، لڑائی ہوتی ہے، بندہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتا ہے، لیکن فرمایا ایک جملے کی وجہ سے جہنم کی گہرائی میں جا گرے گا، اللہ جب پکڑنے پہ آتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بادشاہت اللہ کی ہے، زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا، وَمَا بَيْنَهُمَا، جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ ہمارے لیے جو اس آیت میں سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے، بندے کو اس کا نسب نہیں بچائے گا، اس کا اونچا نام نہیں بچائے گا۔ بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کو اپنا نسب اللہ کے ساتھ جوڑ دو، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یہ جملہ انسان کو نہیں بچائے گا۔ اپنا نسب ہم جو ہیں وہ سید ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے ہیں، کسی کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے ہونا اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائے گا۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالتفصیل اپنے خاندانوں کا نام لے کر، بنو باس، بنو عبد المطلب، ان کا نام لے کر، پھر اپنی پھوپھیوں کو مخاطب کر کے، ان کے خاندان والوں کو مخاطب کر کے بالکل واضح یہ جملہ بولا تھا، عمل کر لینا اگر جنت میں جانا ہے۔ اس وہم میں، اس گمان میں، اس دھوکے میں مت رہنا ہمارے خاندان میں نبی تھا ہمیں بچا لے گا۔ پھر خاص طور پہ خاص الخاص آپ نے اپنی بیٹی، چہیتی بیٹی کو، دل کے ٹکڑے کو، دل کے جگر کو، یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہی تھی، اے فاطمہ تو نے بھی عمل کرنے، اس وہم میں، اس دھوکے میں مت رہنا میرا بابا نبی ہے مجھے چھڑا لے گا۔ جب آپ اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہے ہیں تو کسی کا اونچا نسب کسی کو کیسے بچا سکتا ہے؟ جب بی بی فاطمہ کو اس کا اونچا نسب نہیں بچائے گا، عمل بچائے گا۔ آپ قرآن پڑھ لیں، پورا قرآن جہاں بھی کامیابی کی بات ہوتی ہے، جہاں بھی جنت کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، نیک عمل کرنے پڑیں گے، نیک عملوں کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ بندہ چاہے سادہ ہو، کوئی اس کو جانتا نہ ہو، نہ اونچا نام ہو، ہم تو دن رات محنت کرتے ہیں نا اونچے نام کی، میرا نسب اونچا ہو جائے، میرا نام اونچا ہو جائے۔ یہ حالیہ دنوں میں مولوی عتیق اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی وفات پا گئے۔ رات کو یہ ایک پروگرام تھا، اس کے اندر ان کا ایک طالب علم تھا، اس نے یہ بات کہی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ اب مولوی عتیق اللہ صاحب ایک سادے آدمی تھے، ہم وہاں 7 سال پڑھتے رہے، اتنے سادے تھے کہ گھر سے کھانا لے کر آتے تھے، مدرسے میں وسیع کھانے کا انتظام ہونے کے باوجود وہ چھوٹے سے رومال کے اندر ان کی ایک روٹی ہوتی تھی، وہ اپنے گھر سے لے کر آتے تھے۔ اور میں نے وہ واحد انسان دیکھا ہے کہ جب فنڈ لیتے تھے نا، فنڈ
وہ دیکھتے تھے یہ کماتا کہاں سے ہے. ہم نہیں دیکھتے ادھر بیٹھے، ہم کہتے ہیں بس آ جائے. میں نے وہ واحد انسان دیکھا ہے جو یہ دیکھتا تھا یہ کماتا کہاں سے ہے. اگر اس کی کمائی ٹھیک نہیں ہے تو اس کا فنڈ اگر لاکھوں کا بھی ہو واپس ہے. گاڑی میں جب اپنے کام کے لیے جاتے تھے خود تیل ڈلواتے تھے. ہاں جب مدرسے کا کام ہوتا تھا تو پھر مدرسے کا تیل ہوتا تھا. ہم طالب علم کلاس میں بیٹھ کے پڑھتے تھے اور وہ باہر ہماری جوتیاں سیدھیاں کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے تمہاری جوتیاں سیدھا کرنا ثواب کا کام ہے. اور میں کیوں تمہاری جوتیاں سیدھی نہ کروں؟ تمہارے پاؤں تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں. یہ سادہ زندگی ہے. اب ان کے بارے میں ان کا ایک طالب علم ہے اور میں نے پتہ کیا ہے کہ وہ طالب علم بھی اچھا ہے، نیک پاک صاف ہے. اس کو یہ خواب آئی ہے. وہ اپنی خواب سنا رہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے ایک بہت بڑی نہر ہے، ایک گھنا جنگل ہے، اس میں ایک بہت بڑا درخت ہے اور مولوی صاحب اس درخت کے اوپر مسواک لینے کے چڑھے ہوئے ہیں. اور میں نے دیکھا ایک اور صاحب ہے، وہ بھی چھوٹے قد کا ہے، مولوی صاحب بھی چھوٹے قد کے تھے، بریک پنڈلیوں والا، وہ بھی ساتھ ہے. میں نے کہا مولوی صاحب یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ ان کی ایک عادت ہوتی تھی، وہ کہتے تھے پتر لا گیا آن کے گال کر. تو کہنے لگے بیٹا لا گیا آ کے بات کرو. جب میں قریب گیا بات سنی تو مجھے کہنے لگے یہ عبداللہ بن مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ. اب کیوں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مسواک کی وجہ سے مشہور تھے. ہم فارغ ہونے کے بعد بھی ذہن میں جب یہ بات آتی نا مولوی صاحب سے ملنے جانا، جیب میں مسواک ڈال لیتے تھے. جب ان کے جنازے کا پتہ چلا ذہن میں یہ بات آئی کہ استعانے میں جانا ہے، فوراً بات آ گئی وہاں سے مسواک اٹھا لوں. پھر بات ذہن میں آئی کہ مسواک پوچھنے والے تو چلے گئے. تو ان کی وہ سادگی، وہ مسواک، اور ہمیں وہ کہا کرتے تھے کہ پتر 7 سالوں کا ایک سبق ہے، نمازی بن جا. جڑا مولوی نمازی نہیں اور مولوی نہیں، میرا یہ سبق ہے کہ نمازی بن جاؤ اور مسواک کرنے والے بن جاؤ. کوئی اونچا نام نہیں، کوئی اونچا نسب نہیں. اور خواب میں ایک صحابی کے ساتھ وہ نظر آ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اونچا نسب انسان، ہماری محنت یہ ہوتی ہے ہمارا نسب اونچا ہو جائے، میرا نام اونچا ہو جائے، مجھے دنیا جانے. ساری زندگی محنت یہ ہے. وہ سادہ لوگ تھے، سادہ زندگی بسر کی ہے. اور جن لوگوں نے جنازہ پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ ایسا جنازہ شاید کبھی کسی نے دیکھا ہو. تو اللہ کی اب پتہ نہیں کہاں کہاں سے دنیا آ گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی زندگی بندے کو عطا کرتے ہیں. تو مقصد آمنوا وعملوا الصالحات ہے. جب آپ نیک عمل کرنے والے بن جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو کامیابی دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی دیتا ہے. اونچا نام تو آپ بنا لیں گے، اونچا نسب تو بنا لیں گے، لیکن کل قیامت کے دن کسی کو یہ نسب، نام، یہ کامیابی نہیں دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بادشاہت اللہ کی، آسمان اللہ کا، زمین اللہ کا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے، پوچھنا اللہ نے، حساب اللہ نے لینا ہے. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے آخرت کی تیاری کی، نہ کہ اپنے اونچے نام کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.